نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کریم نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں انسانوں کو بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اس کے بعد میرے اللہ نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ علماء اور اولیاء کے سپرد فرمایا، اور اللہ کے ولیوں نے، علماء دین نے نسل انسانیت کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے دن رات ایک کر کے یہ کوشش کی کہ پیغام دین ہر ایک تک پہنچایا جائے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا خدا نخواستہ کہ جو یہ ولی ہیں یہ بس بابے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ان بابوں کے راستے پر چل کے کیا کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ کے وہ ولی ہی ہیں، علماء حق ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک دین اسلام پہنچا، ہم تک پیغام توحید پہنچا اور ہم تک پیغام رسالت پہنچا۔ بے حد اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان ولیوں میں سے، ان اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ایک بے حد اللہ کے برگزیدہ مقبول ترین ولی جن کا نام حضرت سید ابو محمد امام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت پیر سید امام الواصلین حضرت سید ابو محمد امام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سن 1312 ہجری میں جولائی کا مہینہ تھا اور 1894 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت امام الواصلین سید ابو محمد امام شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم یعنی ناظرہ قرآن پاک اور فارسی کے کچھ اسباق، فارسی کی کچھ کتابیں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس پڑھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت سید پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو گھرانہ تھا وہ بے حد علمی اور عملی گھرانہ تھا۔ جبھی تو آپ کی شروع سے تعلیم و تربیت کی جو ابتدا ہوئی ہے اپنے گھر سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ گوگنا کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ نے پرائمری تک اور اچھی خاصی درس نظامی کی کتب جو ہیں وہ ان کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت سید ابو محمد امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح پھر اس کے بعد مہر آباد شریف کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے، اس مدرسے میں بھی کچھ عرصہ پڑھتے رہے، اور بہاولپور میں حضرت امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر بھی پڑھتے رہے ہیں، جسے اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور شیخ الجامع حضرت غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس بھی بہت سی کتب کا درس حاصل کیا۔ حضرت امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے کسی مدرسے میں بطور مدرس پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آبائی گاؤں مہر آباد شریف جسے آج کل کہا جاتا ہے وہاں پر تشریف لائے، اور 30 سال تک فی سبیل اللہ بغیر کسی تنخواہ کے علم دین کی تعلیم عطا فرمائی، اور آپ کے دروازہ سے، آپ کے دربار پاک سے ہزاروں طلباء، سینکڑوں ہزاروں طلباء علم کی پیاس بجھانے میں مصروف رہے، اور بے حد علماء آپ کے درس پاک سے نکلے ہیں۔ اسی طرح حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو آپ کا کچھ نہ کچھ جو علمی تعارف ہے علم حاصل کرنے کا اور علم پھیلانے کا وہ پیش کیا گیا ہے۔ ویسے تو تفصیل ہے، لیکن کیونکہ یوٹیوب پر بہت مختصر کلپ بنانے ہوتے ہیں اس لیے بے حد شارٹ کٹ ہی کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح روحانی تربیت بھی آپ کی بے حد ہوئی،
آپ کا خاندان جو تھا، آپ کا گھرانہ جو تھا، وہ شروع سے ہی بے حد روحانی تربیت کا حامل تھا۔ وہاں پر روحانیت، علمیت دونوں چیزیں موجود تھیں۔ حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے ماموں نے فرمایا کہ فلاں دن جانا ہے، وہ ہمارا ایک پیر خانہ ہے، وہاں پر آپ کو بیعت کرانی ہے۔ حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو سوئے تو ایک خوبصورت چہرے والے، سونی صورت والے بزرگ ان کی زیارت ہوئی، انہوں نے آپ کو بیعت فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو ماموں جان نے فرمایا کہ چلیں پیر خانے، تو حضرت ابو محمد پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا سودا کسی اور جگہ پہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا خواب اپنے استاد محترم سے بیان فرمایا۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ جس شکل کی صورت آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو صورت تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت لگتی ہے۔ تو آپ پاک پتن شریف تشریف لاتے ہیں، عرس میں، محرم میں جو عرس ہوتا ہے تو وہاں پر آپ تشریف لاتے ہیں، میں آپ کو لے جاؤں گا، اگر آپ کے خواب میں وہی تشریف لائے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بیعت کروں گا۔ حضرت ابو محمد پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد محترم صاحب کے ساتھ محرم الحرام کے مہینے میں پاک پتن شریف تشریف لے گئے۔ تقریباً 5 محرم الحرام کو حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف لائے تو حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ان کا دیدار کیا تو اسی وقت ہی دل مطمئن ہو گیا کہ یہ تو وہی صورت، شکل و صورت والے، سونی صورت والے ہیں جنہوں نے خواب میں مجھے آ کر بیعت کیا ہے۔ تو آپ سے التجا کی گئی، درخواست کی گئی حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیعت کرنے کی۔ تو تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تہجد کے وقت حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیعت فرمایا۔ اسی طرح حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بے حد پیار تھا حضرت پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ ایک واقعہ ہے جو کہ حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح یہ واقعہ مہر منیر سوانح حیات حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارک پر کتاب لکھی گئی ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر خانے میں پیر صاحب کی خدمت کے لیے ہر وقت رہتے تھے۔ تو ایک بار آپ کے مبارک دانت میں بے حد درد تھا، تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی، حضور ڈاڑھی پیڑ ہے۔ تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ڈاڑھی پیڑ ہے، ڈاڑھی پیڑ ہے، ڈاڑھی پیڑ ہے، بس یہی کچھ فرمایا۔ تو حضرت پیر سید ابو محمد امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب بالکل کوئی درد ہی نہیں رہا۔ تو حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت پیر امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، حضور اسی دم کی مجھے بھی اجازت دے دیں۔ تو جو شخص آپ کے پاس دانت کے درد والا تشریف لاتا تھا، حاضر ہوتا تھا، تو آپ بھی یہی کچھ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ ڈاڑھی پیڑ ہے، ڈاڑھی پیڑ ہے، ڈاڑھی پیڑ ہے، اس کے بعد درد ختم ہو جاتا تھا۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے اللہ کے اپنے ولیوں کو بے حد شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی زبان سے کوئی بھی الفاظ نکل جائیں، انہی الفاظ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اکثر دعا کرتے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہتے تھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے میرے رب میری بیوی کو اور میری اولاد کو میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے، یعنی میری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تقوی والی ہو جائیں۔ تو آپ کی، اور اسی طرح آپ کے جو شجرہ مبارک ہے اس میں بھی اسی طرح آخر میں ہے کہ وہ محمد و احمد امام الاتقیاء کے واسطے، یعنی تقوی کی آپ نے دعا مانگی۔
تو اس دعا کو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ حضرت پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا وصال مبارک 21 ذوالحج سن 1392 ہجری جنوری 1973 میں ہوتا ہے، اور آپ کے نماز جنازہ پر بے حد عوام تشریف لاتی ہے۔ تو آپ کے جانے کے بعد، آپ کے یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد اب کافی برس گزر چکے ہیں، تقریباً 50 برس گزر چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کے بیٹے جو تھے وہ بھی بے حد علم و عمل کے پیکر تھے، اسی طرح آپ کے جو پوتے ہیں وہ بھی علم و عمل کے پیکر ہیں، اور اسی طرح آپ کے جو پڑ پوتے ہیں وہ بھی علم و عمل کے پیکر ہیں۔ اسی طرح جیسے ہی حضرت ابو محمد پیر سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رب العزت میں بار بار دعا کرتے تھے کہ یا رب باری تعالیٰ مجھے متقیوں کا امام بنا دے، یعنی میری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ علم و عمل والی ہو جائیں، وہ علم کی شمع کو بھی پھیلائیں اور عمل پیرا بھی ہوں۔ تو اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور آج تک الحمدللہ تعالی مہر آباد شریف میں بے حد اللہ کی صدائیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں، عشق رسول کی صدائیں اور صلاۃ و سلام کی صدائیں چل رہی ہیں۔ حضرت پیر سید ابو محمد امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مزار مبارک صوبہ پنجاب، جنوبی پنجاب کے ضلع لودھرا کے جانب مغرب تقریباً 18 کلومیٹر مہر آباد شریف میں ہے، جہاں پر بے حد ایسے لوگ فرزندان توحید جو کہ تصوف کے طلبگار ہوتے ہیں، روحانیت کے اور علم کے طلبگار ہوتے ہیں، آج تک آپ کا فیضان جاری اور ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ فیضان جاری رہے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہم سب کو بھی حضرت امام الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت تمام اللہ کے ولیوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلائے۔